نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی مجلس ہے۔ ایسے بھی دین کی مجلس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ذکر کی مجلس ہے، کیا ہے کہ بس اللہ کے نام کا مالا جپنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ ذکر کی مجلس، اس میں بھی مسجد میں اللہ اللہ سراپا ہم لوگ رحمت کے گھیرے میں ہیں، کیا ہے ایک دم۔ اب اس پر ایک واقعہ سنا دیتے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بدکار عورت تھی، کیا تھی، اور طوائف تھی، ایک دم جو ہے راتوں دن گناہ میں کرتی تھی۔ اس گناہ کی بدولت وہ بلڈنگ بھی خرید کر کے بنا لی، کیا کر لی، بلڈنگ بھی خرید کر کے بنا لی، اور خوب عیش و مستی سے رہتی تھی، بہت خوبصورت تھی پورے بنی اسرائیل میں وہ۔ ایک وقت جو ہے ایک نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان اگر چاہ لے شادی شدہ ہو یا بغیر شادی سے بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس نوجوان کے دل میں امنگ پیدا ہوا کہ چلو یار کہیں اپنی بھی خواہش پوری کی جائے۔ ہوتا ہے نا، آدمی نوجوان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو نوجوان جو ہے نا، کچھ اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، مگر وہ جو ہی تھا اس کے پاس اس کو بیچ کر کے اور جتنے میں طوائف کو جتنے دیر کے لیے خرید سکتا تھا اتنا پیسہ اکٹھا کیا۔ کیا کیا؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد وہاں پہنچا اس محل میں۔ اس کی خادمائیں آئی، کہاں ہے؟ وہ کہا بھائی ملنا ہے ہم کو، پیسہ دیا گیا۔ تو وہ جو طوائف جو بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ وہ عورت، اسی کے بغل میں یہ بھی بیٹھا، اب تو خرید ہی لیا تھا اس کو۔ اچھا جیسے ہی بیٹھا اس کا بدن ہاتھ کانپنے لگا، رونے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ وہ کہ بھائی رو کیوں رہے ہو، کانپ کیوں رہے ہو، تم تو ہم کو خرید لیے ہو، تم جو چاہو کرو، میں تو تمہاری ہوں۔ کہ اس در کے مارے ہوئے جس در پہ اللہ روز ہمیں مصلی پہ بیٹھاتا تھا، ذکر و اذکار پہ بیٹھاتا تھا، میں اللہ اللہ کرتا تھا، آج میں کیسے اللہ نے مجھے دھتکار کر کے یہاں بھگا دیا۔ یعنی اس کو احساس ہوا کہ میں کہاں سے کہاں چلا آیا۔ بس وہیں سے اٹھا، دوبارہ وہاں سے بھاگا ننگے پیر۔ کیا کیا؟ بہرحال یہ عورت اپنا اسی میں کباب شباب میں مست تھی۔ اس کو ایک دن یاد آیا ہے نا، اللہ نے قرآن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو تم کو رب کریم کی یاد سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے اللہ کی یاد تو ہمیشہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے ماسٹر صاحب کو دیکھ کر طبیعت کچھ ہوئی، یہ تو رکھنے کے ارادے سے رکھے نا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت سے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس عورت کو ایک دن داعیہ ہوا کہ ایک نوجوان بغیر شادی شدہ ہم سے منہ کالا کرنے آیا تھا، مگر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ہم سے منہ نہیں کالا کیا، پیسہ دے کر کے بھی اللہ کے ڈر سے وہ بھاگ گیا۔ چلو بھائی توبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو داعیہ ہوا کہ چلتے ہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام کے یہاں، اپنے کہانی سناتے ہیں، توبہ چلا کرتے ہیں۔ وہ عورت بیچاری وہاں پہنچی، وہ طوائف جو تھی اس وقت تک وہ پہنچی۔ آج کل دیکھیے گا ایلچی سب بھی یا چمچ سب بھی کوئی حافظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہنے کو کچھ کرتا ہے کچھ۔ وہ بیچاری عورت کہی کہ جا کے کہہ دو کہ میں آئی ہوں ملنے کے لیے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے بھائی، مجمع میں ہے تو مجمع کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے آپ بیٹھے رہیں، بات ختم ہو جائے گی پھر آپ بات کریں، یہ نہیں کہ وہیں سے چلا کے بولنے لگے بکڑ بکڑ۔ یہ گیا کہنے لگا کہ وہ آئی آپ سے ملنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو گھری تو مشہور زمانہ طوائف آئی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا توبہ توبہ، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ اس کے دل میں یہ ہوا، یا اللہ تیرے در کی بھگائی ہوئی اور تیرا نبی بھی مجھے قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیا نہیں کر رہا ہے؟ اچھا وہاں پہ غلط فہمی کیا ہوئی؟ اس ایلچی کی غلط فہمی ہوئی کہنے میں جانے میں، مگر اس کو بیچارے کو کیا، مگر یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ ہم کو نیکی کے راستے پر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ گئی اور وہ روز جو ہے اپنا 10-15 منٹ اللہ سے مانگنے لگی کہ اللہ ہم کو نیک بنا دیجیے۔ آج بھی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں دے تو رات کا جب اندھیرا ہو جائے مصلی بچھا دے اور 10 منٹ اللہ سے مانگے،
خوب رو رو کر کے روز کی عادت بنا لے، چاہے جے بجے اس کو مانگنا ہو، مگر یہ مان لے کہ رات کی تنہائی میں ہم کو 10 منٹ 15 منٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ مانگ رہی تھی، ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا ایک آدمی، تو وہ سوچی کہ میں تو بھائی طوائف والا کام چھوڑ دی ہوں، یہ کون دروازہ؟ اچھا وہ ڈرنے لگی، یقینی بات وہ کام چھوڑ دی تھی کہ بھائی میں تو پیشش طوائف ہوں، ایسا نہیں کوئی آیا پیسہ دے کے زبردستی کرنے لگے، میں تو توبہ چلا کر دی ہوں۔ ایک بار تو کھٹکھٹائی تو نہیں کھولی، دوبارہ جو کھڑا ہے دیکھا موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ اب مبارکبادی کی توبہ، اور اللہ قبول کر لیا تمہیں۔ اس کے بعد وہ ارادہ بنائی کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو آج یہ آئے ہیں، کل تو کوئی غلط بھی آدمی آ سکتا ہے، کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دنیا میں تو ہم غلطے کام کیے، ایک نیک آدمی وہی جو آیا تھا اور مجھ سے کالا کرنے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بھاگ گیا تھا، چلتے ہیں اسی سے مل گئے توبہ کرنے کے بعد۔ بہرحال توبہ کرنے کے بعد گاؤں کا پتہ ہوتا تو پوچھے لی تھی اسی وقت، وہ پہنچی وہاں پہ، کہ اسلام کا آدمی کہا ہاں ہے، گئے اس کے ماں باپ سے ملی، پرچے دی، اپنا تعارف کرائی، کہا دیکھیے بھائی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ اتنے سے اتنے بجے تک نکلتا ہے، آپ وہیں پہ بیٹھیے، وہ نکلے گا تو ہی ملاقات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس کو کوئی آواز نہیں دیتا، وہ بس اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ وہ بیچاری بیٹھے رہی، مگر اس کو اللہ والے بزرگ آدمی تھا، اس کو اللہ نے ڈال دیا ہوگا بات۔ وہ دروازہ ایک بیگ جو ہے کھولا تو دیکھا ہی اس کو، وہ ایک چیخ نکالا اللہ، بس اس کی اسی وقت اس اللہ کے نوجوان بندے کی جان نکل گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب یہ سوچی کہ میں تو اس سے شادی کرنے آئی تھی، اب میرا کیا بنے گا۔ بہرحال اس نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ ہم تو شادی کرنے آئے تھے، یہ واقعہ ہے، اب میں توبہ کر لی۔ کیا کر لی ہوں؟ تو اس کے باپ نے کہا دیکھو بھائی میرے پاس ایک لڑکا ہے، وہ ایسی ہی نیک ہے، مگر بھائی بات کیا ہے کہ بیٹا سے تو مشورہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے جو حال ہے تو ہم مشورہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ کہا مشورہ کر لی کی تو بیٹا کہا کہ ابو توبہ کر چکی ہے، کہا ہاں، تب کیا بات ہے، ایک دم شادی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شادی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 7 لڑکا دیا۔ کیا لڑکا؟ اور 7 ولی بنے۔ کیا بنے؟ 7۔ تو یہ مختصر واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام آدمی کرے فوراً توبہ استغفار کرے، پکی سچی توبہ کرنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنا بنا کر کے رکھے۔ جزا اللہ عنا محمد اما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔